بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حج اور سورہ برات کا اعلان آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب حجۃ الوداع کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کے ثمرات دکھلائے، جس کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس سے زیادہ عرصہ تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں۔ لہٰذا مشیت الہی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا۔ مسلمان جوک در جوک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اپنے لیے نشان راہ بنا لے۔ شنیچر کے دن سن 632 عیسوی میں، جبکہ ذیقعدہ میں 4 دن باقی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے تیاری فرمائی۔ بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، قربانی کے جانوروں کو قلاوہ پہنایا اور ظہر کے بعد مدینہ سے کوچ فرمایا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ پھر ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور سر مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریرہ اور مشک آمیز خوشبو لگائی۔ خوشبو کی چمک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی۔ پھر اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت نماز ظہر پڑھی۔ اس کے بعد مصلی ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا اور صدائے لبیک بلند کیا۔ پھر باہر تشریف لائے، قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدائے لبیک بلند کیا۔ اس کے بعد اونٹنی پر سوار ہو گئے اور کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی لبیک پکارا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر شام مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا۔ پھر مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا دن تھا۔ راستے میں 8 راتیں گزری تھیں۔ مسجد حرام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ ہدی کا یعنی قربانی کا جانور بھی لائے تھے۔ طواف و سعی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی مکہ میں ہجون کے پاس
قیام فرمایا، لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا اور کوئی طواف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر 5 نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر ٹھہرے رہے کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبا تیار تھا، اسی میں نزول فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قصوہ پر کجاوا کسا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، ابن ہشام، ابن عساکر اور رحمت للعالمین کی ملی جلی روایتوں کا خلاصہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ تاریخ اسلام جلد اول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں اس طرح فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب تک تم کتاب و سنت پر عمل کرو گے گمراہ نہ ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ ایک دوسری روایت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس آیت کو سن کر بہت سے اصحاب خوش ہوئے کہ دین اسلام کی آج تکمیل ہو گئی، مگر بعض اصحاب مثل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حساس طبیعت کے تھے رونے لگے کہ اس آیت سے فراق کی بو آ رہی ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کی ضرورت نہ رہی۔ بہرحال اللہ عالم۔ خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان اور پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے وقوع پر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی تو وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ البتہ صبح نمودار ہوتے ہی اذان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر اور تحلیل اور توحید کے کلمات کہے۔ یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ بطن محصر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا، پھر درمیانی راستہ سے چل کر جمرہ کبریٰ پر پہنچے۔ اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا اور انہوں نے بقیہ 37 اونٹ ذبح کیے۔ اس طرح 100 اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنی ہدی یعنی قربانی میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، اسے طواف افاضہ کہتے ہیں، اور مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر چاہ زمزم پر تشریف لے گئے۔ بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی زمزم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے حسب خواہش پیا۔ آج یوم النحر تھا، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑھے یعنی چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، فرمایا کہ زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہے، جس میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، 3 لگاتار یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور 1 رجب مضر جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ گواہ رہ، جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری بات پہنچا دے، کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض موجودہ سننے والے سے کہیں زیادہ ان باتوں کے در و بست کو سمجھ سکیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ کو منی میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک بھی ادا فرماتے رہے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھاتے رہے۔ ایام تشریق کے خاتمے پر منی سے کوچ فرمایا اور وادی بطحہ میں فروکش ہوئے اور رات وہیں گزاری، پھر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طواف وداع فرمایا، اور اب تمام مناسک حج سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔